Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you all are fine with the grace of Almighty Allah. آج اردو میں تقریر ہے اور آج کا دن 28 مئی پاکستان نے اپنے آپ کو ایٹمی طاقت ثابت کیا اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا. یوم تکبیر کی مناسبت سے ایک سپیچ ہے، وہ آپ کو سناتے ہیں، اسے سنیں اور کمنٹ ویڈیو کے ڈسکرپشن نیچے جو کمنٹس ہیں وہاں پر اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ تقریر آپ کو کیسی لگی. میں تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک شعر سے اس کا آغاز کرتا ہوں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. جناب علی وقار اور میرے عزیز ہم وطنوں، اللہ کی رحمتیں آپ سب پر ہوں. آج مجھے یوم تکبیر جیسے عالیشان موضوع سخن پر لب کشائی کا موقع ملا ہے. خواتین و حضرات، میرے خیال میں تاریخ صرف اہم واقعات پر جشن منانے کا نام نہیں، بلکہ یہ کسی بھی قوم کے حال اور اس کی موجودہ صورتحال کو اس کے ماضی کے آئینے کے ذریعے سے پرکھنے کا پیمانہ ہے. سن 1980 میں عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان نے ایٹمی قوت کے میدان میں قدم رکھا. اس حوالے سے خان ریسرچ لیبارٹریز KRL کہوٹا میں قائم ہوئی. پاکستان ایک پرامن اور امن پسند ہونے کی بنا پر یہ کبھی نہیں چاہتا کہ ایٹمی قوت کو فوجی مقصد کے لیے استعمال کرے. 23 سال پہلے 28 مئی 1998 میں چاہی کے مقام پر ایٹمی دھماکہ کر کے ایٹمی کلب میں شمولیت اختیار کر لی تھی. یہ وہ کارنامہ تھا جس سے پوری پاکستانی قوم اور دنیا اسلام کا سر بلند ہو گیا. جناب صدر، مغرب ممالک کو یقین تھا کہ ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت ہے اور ہم جب چاہیں دھماکہ کر سکتے ہیں. لیکن میرے ہم وطن ساتھیوں، آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی، جب تک دیکھ نہ لیں یقین نہیں آتا. 1984 میں ہم نے یہ صلاحیت حاصل کر لی تھی. اللہ کے کرم سے پاکستان پہلا اسلامک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے. ہمیں فخر ہے پاکستان پر اور پاکستانی ہونے پر. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد. شکریہ.